یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ زینت و تفاخر بینکم ہے، و تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، ما لی وللدنیا ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح۔ اے بھائی بدتمیزی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، جدھر بیٹھو بیٹھے رہو، اتنا بھی تمہیں ہوش نہیں؟ میرے بھائیو میں بھی لٹ گیا، اور میں بھی لٹ گیا، میرے بھی سالق میرے ہاتھوں سے چلا گیا، اور تمہارے بھی ہاتھوں سے چلا گیا، تم بھی لٹ گئے، میں بھی لٹ گیا، اور نہ ہم نے کوئی دہائی تو جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ، یہ تھا پولیس آئی پھرتی ہے ہم یہاں، جاؤ رپٹ لکھواؤ، جاؤ بڑے بڑے صدر وزیروں کو سفارشی لاؤ، تھانے میں رپٹ لکھواؤ کہ ہمارا سال لٹ گیا، ہمارا سال لٹ گیا، ہمیں واپس دلاؤ، تو وہ تمہیں کہیں گے صاحب جی ہمارا بھی لٹ گیا، سال ہمارا بھی لٹ گیا۔ ارے جاؤ جاؤ، ڈھونڈو ڈھونڈو، نہیں پاؤ گے کہ یہاں فنا ہی کو بقا ہے، اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ احد صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ لا الہ الا ہو ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنہ اس کی صفت ہے، ولا نوم اس کی صفت ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اس کی بادشاہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اس کی ہیبت جلال ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کا علم ہے، اس کا علم ہے، وہ علم والا، وہ کمال والا، وہ جلال والا، اسے بقا ہے، طارق جمیل کے لیے فنا ہے۔ ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا، ایک دن تمہارا اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ نکل گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، سمیٹتے رہ گئے پر وہ نکل گیا، پکڑتے رہ گئے پر وہ اڑ گیا، بھاگتے رہ گئے پر ہم اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے، اور ہم کفے افسوس ملتے رہ گئے، اور زندگی ہارتی چلی گئی، پل پل زندگی ہار رہی ہے، اور پل پل موت جیت رہی ہے، پل پل کائنات ہار رہی ہے، اور پل پل قیامت جیت رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں لٹا، تم ہی نہیں لٹے، یہ کائنات بھی لٹ گئی، اس کا بھی 1 سال گھٹ گیا، اس کے بھی 364 دن گھٹ گئے، یہ بھی قیامت کے قریب ہو گئی، اس کے لیے بھی اعلان ہونے والا ہے، ایک میں مروں گا، ایک تم مرو گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی۔ اذا الشمس كورت ہو گیا سورج، واذا النجوم انكدرت ہو گئے تارے، واذا الجبال سيرت ہو گئے پہاڑ، واذا العشار عطلت ہو گئے جانور، واذا الوحوش حشرت ہو گئے وحوش وحشی جانور، ہو گئے اذا السماء انفطرت ہو گیا آسمان مر گیا، واذا الكواكب انتثرت تارے مر گئے، واذا البحار فجرت سمندر مر گئے، واذا القبور بعثرت قبریں اکھڑ گئیں، اذا السماء انشقت آسمان پھٹا، وانشقت السماء وہ پھٹا، فہی یومئذ واہیہ وہ لیراں ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا، وہ پرزے ہو گیا۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وہ زلزلہ آ گیا، ایک زلزلہ طارق جمیل پہ آئے گا جو اس کی موت ہے، ایک تم پہ آئے گا جو تمہاری موت ہے، ایک زلزلہ اس کائنات پہ آنے والا ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، فنا سے پاک صرف اللہ ہے، زوال سے پاک صرف اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو نہیں تو ہار گئے، اللہ کی قسم ہار گئے۔ جس نے اللہ کو کھویا وہ ہار گیا، جس نے اللہ کو پایا وہ جیت گیا۔ ایک دن اور 1 سال اور گھٹ گیا، زمین آسمان وہ بھی بے خبر ہیں، انہیں بھی نہیں پتا۔ زمین اب بڑی خوشی سے تمہیں فصل دے رہی ہے، آسمان کا سورج بڑی خوشی سے تم پہ چمک رہا ہے، اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بجھ جانے کا وقت بھی 1 سال اور قریب آ چکا ہے، اور اس کی تیز رفتاری اور آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی اور پہاڑ کی سختی اور پانی کی روانی پر فنا 1 سال اور قریب آ چکی ہے کہ ایک ایسے ہی جمعہ ہوگا جیسے کل جمعہ آ رہا ہے، رات آئے گی، دن رخصت ہوگا، کل کے وعدہ پر کل آؤں گا، ہاں ستارے جھانک ٹنڈو آدم کو دیکھیں گے۔ بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت ٹنڈو آدم میں موجود ہوں گے، بڑی پھوٹی قسمت ہے ان لوگوں کی جو قیامت کو دیکھیں گے، تباہ حال ہیں جو قیامت کو دیکھیں گے۔ شکر ہے کوئی مسلمان قیامت نہیں دیکھے گا، قیامت صرف کفار پر آئے گی، قیامت صرف کفار پر آئے گی۔ دن رخصت ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے الگ ہو رہے ہیں۔ دن کہہ رہا ہے کل جمعہ ہے، کل آؤں گا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹے، شیر اپنی کچھار کو، سانپ اپنے بل کو، انسان اپنی خوابگاہ کو، مزدور
اپنی فیکٹری سے نکلا، بادشاہ اپنے تخت سے اترا، وزیر اپنی وزارت کی قبا اتار کے لیٹا دراز ہوا، سب کل کے منصوبے بنا رہے ہیں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، ایک فیکٹری اب اور لگانی ہے، ایک مل کی اور بنیاد رکھنی ہے، کل فلاں ملک پہ حملہ کرنا ہے، فلاں بادشاہ سے ملاقات ہے، کل میرے بیٹے کی بارات ہے، میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں، کل میرے لیے سالگرہ ہے، کل میری سالگرہ ہے، کل دکان کا افتتاح ہے، کل نئی دکان کھول رہا ہوں، کل نیا سودا کر رہا ہوں، کل میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، یہ گاڑی میں نے بیچ دی ہے، میں اب نئی گاڑی کا سودا کرنے والا ہوں۔ ایسا ہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ رات کو ہنستے کھیلتے شرابیں پیتے، مستیاں کرتے، فحاشیاں کرتے، برائیاں کرتے، اوئے ہائے، مرد بھی سوئے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی سوئے، بچے بھی۔ دن چڑھا، سورج نے آنکھ کھولی، اسے پتہ ہی نہیں آج میری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ رات گئی اور اسے پتہ ہی نہیں میں آج آخری تھی، کبھی لوٹ کے نہ آؤں گی۔ چاند کو علم نہیں کہ آج آخری چمک ہے، تاروں کو علم نہیں آج آخری جھلملاہٹ ہے، پانیوں کو پتہ نہیں آج آخری روانی ہے، بادلوں کو پتہ نہیں آج آخری چمک ہے، سمندروں کو پتہ نہیں آج آخری موج ہے، موتی کو پتہ نہیں آج آخری ہار ہوں، آخری پرویا جانے والا ہوں۔ ہاں، دن چڑھے گا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا، دکان ٹنڈو آدم کی دکان پہ جھاڑو دے کے بیٹھے گا گدی پر، اور ادھر سے آئے گا گاہک اور اسے کہے گا کپڑا ہے، اور کہے گا ہے تو 6 گز دے دو، 5 گز دے دو، وہ یوں ناپ رہا ہے، 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور کینچی یہاں رکھی، اور اس نے گاہک نے جیب سے بٹوا نکالا اور گننے لگا، 100 200 300 400 500، وہ گن رہا ہے، وہ کاٹ رہا ہے۔ ادھر کھیت کا منظر یہ ہے کہ ہاری نے ہل ڈال دیا ہے اور ہل یوں چلا ہے، اور ایک نے مٹھی میں بیج لیا ہے اور یوں پھینکنے کے لیے یہاں تک پہنچا ہے، اور پانی لگانے والے نے کسی اٹھائی ہے اور پانی کا رخ بدلنے کے لیے، اپنے کھیت کو پانی لے جانے کے لیے یوں کسی اٹھائی ہے، اور گھر کی عورت مکھن دہی میں سے نکال کر یوں پیڑا بنا کے اچھال رہی ہے اسے دیگچی میں ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت ہاتھ میں روٹی پکا کر اور یوں آگے بڑھ رہی ہے اس پر توے پر ڈالنے کے لیے، ادھر ایک عورت نوالا بنا کے معصوم بچے کے منہ میں ڈالنے لگی ہے کھلانے کے لیے، ادھر ایک عورت اپنے 2 سال اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے چھاتی سے لگا کر پلانے لگی ہے، ادھر بادشاہ سلامت غسل ہو رہا ہے کہ دربار شاہی سجنا ہے، ادھر باراتیوں کو بلایا جا رہا ہے، مراسی ڈھول لے کے آ گئے ہیں، ناچنے والیاں گھنگرو باندھ رہی ہیں، گانے والے گلے کو صاف کر رہے ہیں، اور بازار منڈی والے منڈی کو بھاگ رہے ہیں کہ صبح 4 بجے بھاگ رہے ہوتے ہیں منڈیوں والے منڈی کی طرف، وہ منڈی کو بھاگ رہے ہیں، اور سامنے لشکر اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں، اپنی توپوں کے دہانے کھول رہے ہیں، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اور اڑتے ہوئے باغات سے نکل کر ٹنڈو آدم کے بازار کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھونسلے کو چھوڑا، اس نے گھر کو چھوڑا، اس نے بازار میں قدم رکھا، وہ دکان پہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پیڑا، اس کے ہاتھ میں لقمہ، اس کے ہاتھ میں نوالا، اس کے ہاتھ میں گجرے، اس کے گلے میں ہار، اس کے سر پہ تاج، اس کے سر پہ عبا، اس کے سر پہ کباب، اس کے برتن میں کھانا، اس کے گلاس میں پانی، اس کے کپ میں چائے، اور اس کے تخت پر پہلا قدم، اور ادھر دکاندار کی کینچی نے یوں کیا اور اس نے پیسوں کو یوں کیا، اور ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها یہ دن طے ہو چکا ہے
آسمان کا پھٹنا، زمین کا فنا ہونا، پہاڑوں کا ریت ہونا، سمندروں میں آگ کا لگنا، پانیوں کا خشک ہونا، ہواؤں کا تھم جانا، شیر تھاڑ بھولا، ہاتھی چنگاڑ بھولا، بلبل نغمہ بھولی، کوئل کوک بھولی، سانپ پھنکار بھولا، پانی روانی بھولا، سمندر موج بھولا، بادل گرجنا بھولا، بجلی چمکنا بھولی، پانی برسنا بھولا، چشمہ ابلنا بھولا، پھول مہکنا بھولا، بھینس تھنوں سے دودھ دینا بھولی، ہرن مشک کا نافہ بھولا، سیپ میں موتی کا بننا سیپ بھولی، عقاب اپنی اڑان بھولا، سانپ اپنی جھپٹ بھولا، شیر اپنی طاقت بھولا، چیتا اپنی پھرتی بھولا، زمین اپنا فرش بھولی، آسمان اپنی چھت بھولا، پہاڑ اپنی چوٹیاں بھولے، برف اپنی سردی بھولے، سورج اپنی گرمی بھولا، چاند اپنی ٹھنڈک بھولا، تارے جھلملاہٹ بھولے، انسان کو اپنا آپ بھولا۔ وہ اماں جو بچے کو دودھ پلانے کو یہاں لا چکی تھی وہ یوں اچھال کے پھینکے گی، وہ لقمہ جو ماں کے ہاتھ میں بیٹے کے منہ میں تھا وہ یوں گرے گا، وہ مکھن کا پیڑا جو یوں کر رہی تھی وہ دیگچی میں نہیں جائے گا، وہ ادھر جائے گا، وہ پیڑا جو روٹی بن کر توے پہ جا رہا تھا توا یوں جائے گا، روٹی یوں جائے گی، عورت پیچھے جائے گی، چھتیں گریں گی، فرش ٹوٹیں گے، تڑتڑائے گی، کڑکڑائے گی، ہر طرف آج موت کا بے رحم پنجہ ہے، اور اس کے پنجے سے آج نکل کے دکھاؤ، عین المفر، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ، لڑ کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ۔ یہ 1 سال اور قریب آ گیا، سب نے مرنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس سے زیادہ طاقتور آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے زیادہ طاقتور آیت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو موت دے دے گا، ہر شے کو فنا کر دے گا۔ یہ سال قیامت کے قریب کر گیا، اور نہ جوان کو ہوش، نہ بوڑھے کو ہوش، نہ شاہ کو ہوش، نہ گدھا کو ہوش، نہ عورت کو ہوش، نہ مرد کو ہوش۔ ارے کہاں چلا گیا؟ میرا سرمایہ تھا، میرے اندر سے ہی نکلا، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، میں لٹتا رہا، میں پٹتا رہا، میں چھنتا رہا، میں نہ بچا سکا، نہ میں لڑ سکا، نہ میں ٹکر لے سکا، اور 1 سال اور میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تم اس دنیا کے منصوبے بناتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تم خود چھنتا دیکھ رہے ہو، لٹتا دیکھ رہے ہو، پٹتا دیکھ رہے ہو۔ میرا اللہ زمین کو موت دے گا، زمین والوں کو موت دے گا، آسمان والوں کو موت دے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا لو، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ جو سور پھونک رہا تھا ابھی تک، آواز کا جادو نہیں ہے، میرے اللہ کی ہیبت اور طاقت کا کمال ہے کہ ہر چیز کو فنا کر دیا۔ میکائیل اسرافیل گرے گا، اور اس کا سور جو پھونک رہا تھا وہ یوں اڑتا ہوا، جیسے یہ بلب چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے سور اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا۔ اوپر اللہ بے مثال، با کمال، لا زوال، لا جواب، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یلد، اللہ ولم یولد، اللہ ولم یکن له کفوا احد، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ۔ ہاں جبریل، ملک الموت اسرائیل، اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کو بھی پتا چل گیا کہ میری باری آ گئی، ملک الموت کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں، باقی تو سب تو نے فنا کے گھاٹ اتار دیے۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، انت خلق من خلق، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو نے سب کو موت کے ذائقے چکھائے، چکھو۔ ملک الموت ایسی تھاڑ تھاڑے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان پرزے ہو کے رہ جائیں گے جب وہ چیخ مارے گا، اور دھڑم گرے گا، دھڑم، اور پھر ایک پہلے بھی ایک، آج بھی ایک، اور بعد میں بھی ایک، اول سب سے پہلے، آخر سب کے بعد، وہ اللہ، وہ احد، وہ صمد، وہ لم یلد ولم یولد، وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ،
وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علیش، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ مقیت، وہ کریم، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ واسع، وہ مجید، وہ باعث، وہ شہید، وہ حق، وہ ودود، وہ وکیل، وہ قوی، وہ متین، وہ ولی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ واجد اور ماجد اور واحد اور احد اور صمد اور قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول وآخر اور ظاہر اور باطن اور متعال اور والی، متعال، بر، تواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدیع، وہ باقی، وہ وارث، وہ رفیع رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ رحمان، وہ شہنشاہ، 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 سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اللہ وہ اللہ کہے گا کیا کہے گا؟ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ کون آئے؟ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، تکبر کی چال چلنے والے، گردن اکڑا کے چلنے والے، سینہ ٹھونک کے چلنے والے، کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو؟ ہاں تمہیں موت نے مار دیا، تمہیں قبروں نے کھلا دیا، سڑا دیا، تمہیں میری قدرت نے ایسے ہی صفر کر دیا جیسے تم صفر تھے، ایسے ہی تم مٹ گئے جیسے تم کچھ نہ تھے۔ اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ سب کچھ 1 سال اور قریب آ گیا۔ میرے بھائیو اپنے ہوش میں آؤ، غفلت سے باہر آؤ۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں دوڑو دوڑو دوڑو، بھاگو بھاگو بھاگو، مرد ہو یا عورت ہو تمہاری طلب اللہ ہے، شاہ ہو یا گدھا ہو تمہاری طلب اللہ ہے، علامہ ہو یا ان پڑھ ہو تمہاری طلب اللہ ہے، اللہ ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ ٹنڈو آدم والا والی میری طلب میں آ، فَإِن وجدتنی وجدت كل شيء وَإِن فُتَّنی فاتك كل شيء، تو میری طلب میں آ، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا مرنے سے پہلے پہلے اس کے محبوب کے طریقے سے، یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر میں نے اسے پسے پشت ڈالا اور پھر میں نے دنیا کی فتوحات کے انبار لگا دیے تو موت پر میں بازی ہارا ہوا ہوں گا، میں شکستہ ہوں گا۔ میں لمبی منزلیں، لمبی راہیں، لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچوں گا تو مجھے پتا چلے گا میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا، میں کدھر آ گیا۔ اللہ پر مر مٹنا کامیابی، اللہ کو راضی کرنا کامیابی، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت، اللہ کا ناراض ہونا ہلاکت۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ ٹنڈو آدم والو پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، ایک قوم تھی عاد، ایک قوم تھی عاد
40-40, 50 फुट जिनके कद थे, कहाँ चले गए? एक कौम थी समूद, इन्होंने पहाड़ खोद के शहर आबाद किए, कहाँ चले गए? एक बादशाह था फिरौन, इन्होंने मुझे नाराज किया, ये सरकश हुए, ये आवारा हुए, ये नाफरमान हुए, तो तेरे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया और एक को हवा से उड़ाया, एक को फरिश्ते की चीख से मिटाया, एक को पानी में गर्क फरमा के इबरत का निशान बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह का राजी होना ही मेरी जिंदगी की मेराज है। जिंदगी मौत, शाही और गदाई ये रास्ते की चीजें हैं, इज्जत और जिल्लत ये रास्ते की चीज है, शोहरत गुमनामी रास्ते की चीज है, फकर और माल रास्ते की चीज है। अपने अल्लाह को मना लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को मना लो। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े। हमारा नया साल भी साथ ही शुरू हुआ है, मुहर्रम तो 20 दिन पहले से शुरू हो चुका है। आज 21-22 मुहर्रम है। हमारी हिजरी का साल भी नया और अंग्रेजी साल भी नया। सूरज भी अल्लाह का और सूरज से बनने वाला कैलेंडर भी अल्लाह का और चांद भी अल्लाह का और चांद से बनने वाला कैलेंडर भी अल्लाह का। जनवरी फरवरी भी अल्लाह के, मुहर्रम सफर भी अल्लाह के। लेकिन मेरा नया साल तो मुझसे आज से 22 दिन पहले शुरू हो चुका है और सूरज का नया साल वो कल परसों शुरू होने वाला है। कल कितने दीवाने लोग हैं जो नए साल की खुशी में शराबें पीते हैं, जिना करते हैं, नाच गाने करते हैं। पागल हो गई दुनिया, दीवानी हो गई दुनिया। क्या तुम मगरिब की हर अदा को अपनाओगे? क्या तुम मगरिब के पीछे चलना इज्जत समझोगे? वो तो बेचारे हमारे इंसानी भाई हैं, लेकिन वो इंसानियत से गुजर चुके हैं। मगरिब में तो सूरज डूब जाता है, तुम मगरिब की ताजीम में क्या ढूंढना चाहते हो? रोजाना सूरज मगरिब में डूबता हुआ ऐलान करता है, टंडो आदम के नौजवानों, मगरिब डूबने की जगह है, मशरिक उभरने की जगह है, मगरिब अंधेरों की जगह है, मशरिक रोशनियों की जगह है, मगरिब गुरूब की जगह है, मशरिक तुलूओं की जगह है। वो कौमें डूब गई, अल्लाह की कसम, अल्लाह की नाफरमानी करके डूब गई। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म। वो इसी शराब पे खुश हैं, वो इसी जिना पे खुश हैं, वो इसी जुए पर खुश हैं, वो यहीं की मौसीकी पर खुश हैं। तुम्हें मालूम हो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए शराब तैयार करके बैठा है। अनहारुन मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। आजा चंद दिन सब्र करके आजा तो तुझे नजारा दिखाऊं कुरान से। मेरा रब कहता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। नेक लोग, ये जन्नत का सबसे छोटा दर्जा है, सबसे छोटा दर्जा कि नेक लोग खुद डाल डाल के पी रहे, नेक लोग खुद डाल डाल के पी रहे। एक उससे ऊपर वीआईपी दर्जा, उससे बड़ा दर्जा जन्नत के सेठ और जन्नत के बड़े मालदार सरमायादार। ये कौन है? वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला। इन्हें पिलाया जा रहा होगा, ये खुद डाल के नहीं पी रहे। ये पीने का इशारा करेंगे तो फरिश्ता दौड़ के आएगा और डाल के पेश करेगा, खादिम दौड़ के आएगा और डाल के पेश करेगा, गुलाम दौड़ के आएगा और डाल के पेश करेगा। इनके अबरू के इशारा पर जन्नत की हूर आएगी, मचलती चमकती, और आकर एक कदम में 1 लाख नखरा तुम्हें दिखाएगी। एक कदम में और जाम उसके हाथ में है। वो हाथ कैसा हाथ है कि मेरे नबी का फरमान है, उंगली का इतना पूरा ये जन्नत की लड़की सूरज को ऐसे दिखा दे तो रब्बे जुल जलाल की कसम सूरज नजर नहीं आएगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जिसका पूरा इतना हसीन है उसका चेहरा कैसा होगा, उसके चेहरे का हुस्न कैसा होगा। वो तुम्हें पिलाने के लिए तैयार हैं, जन्नत के फरिश्ते, जन्नत के हूरें, जन्नत के गुलाम, तुम्हारी ईमान वाली बीवियां जो इन जन्नत के हूरों से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। ओ जन्नत का शौक रखा करो। तुम रंडो आदम को जन्नत नहीं बना सकते। एक बनु इसराइल के बादशाह ने महल बनाया, सोने चांदी से खड़ा कर दिया, नहरें बहा दी और गुल खिला दिए और सारी ताकत लगाकर ऐसा बनाया कि देखने वाले अश कर उठे। फिर उसने दावत दी, अपने वज़रा बुलाए, अपने अवाम बुलाई, कब बोलो मेरा महल कैसा। सबने कसीदे पढ़े, नज़में सुनाई। 2 दरवेश चुप बैठे हुए बादशाह की नजर में आ गए। कहा, भाई तुम कुछ नहीं बोले हो, तुम भी तो कुछ बताओ। का जान की अमान मिले तो बताएं। का बोलो अमान है।
کہا ایسا محل نہ کوئی پہلے بنا سکا نہ کوئی بعد میں بنائے گا، پر اس میں 2 بڑے عیب ہیں، اس میں 2 بڑے عیب ہیں، باقی زبردست ہے۔ سارے چونکے، کان کھڑے ہوئے، ان کو گھورنے لگے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اے بھائی کون سے 2 بڑے عیب ہیں؟ کہ ایک عیب یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں گے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ محل دھرتی سے مٹ جائے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، باقی رہ کیا گیا؟ تم نے چھوڑا کیا ہے؟ جب میں نے مر جانا ہے، ہاں میں دیوانہ ہوں جو میں نے ایسا گھر بنایا۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا نہ مرتا ہو اور جو کبھی نہ مٹتا اور فنا ہوتا ہو؟ تو نے کہا ہاں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے۔ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، فیہما عینان تجریان، یہ اوپر والی جنت ہے۔ اس سے نیچے جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، یہ اوپر والی جنت میں بہتے ہوئے چشمے، نیچے والی جنت میں ابلتے ہوئے چشمے۔ اوپر والی جنت میں فیہما فیہما عینان تجریان، پہلے ذواتا افنان اور وہ مدہامتان۔ اوپر والی جنت ذواتا افنان، نیچے والی جنت مدہامتان، سرسبز۔ اوپر والی ہائے ہائے ذواتا پھلدار پھولدار، ٹہنیاں بھی، پھول بھی، پھل بھی، نظارے بھی، جمال بھی، کمال بھی، لازوال بھی، بے مثال بھی، لاجواب بھی، ذواتا افنان۔ اوپر والی جنت عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے۔ نیچے والی جنت مدہامتان، فوارے کی طرح اچھلتے ہوئے مچلتے ہوئے۔ بہتا ہوا چشمہ زیادہ حسین ہوتا ہے، اچھلتا ابلتا چشمے میں وہ جمال نہیں ہے جو بہتے چشمے میں حسن و جمال و کمال ہے۔ اوپر والی جنت فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان۔ اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان۔ اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام، اور ایک چیز میں آ کے دونوں کٹھے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور اوپر میرے رب کا اعلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک فردوس ہے، ایک نیچے ہے، یہ نیچے والے جنتی خود پی رہے ہیں۔ ایک فردوس ہے، وہاں پلایا جا رہا ہے، اور پھر فردوس میں بھی ایک فردوس ہے، پھر فردوس کی بھی فردوس ہے جسے میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ یہاں بڑے VIP لوگ ہوں گے، بڑے VIP، اور تمہیں پتا وہ کون ہوں گے؟ ریڑھی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، بوٹ پالش کرنے والے، یہ پتھر توڑنے والے، یہ مٹی اٹھانے والے، یہ منڈی میں پلے دار، یہ بوریاں اٹھانے والے، ہاں یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، بشرطے کہ دیندار ہوں، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اگر غریب آدمی نماز نہیں پڑھتا، غریب عورت نماز نہ پڑھے، تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا، تو قیامت کے دن اللہ اس پہ زیادہ ناراض ہو کر فرمائے گا، ارے میرا بندہ مالدار کو تو پیسے نے تکبر میں ڈالا اور اس نے مجھے سجدہ نہ کیا، تو دیوانہ، تجھے تو کچھ نہ دیا تھا، تو نے مجھے کیوں نہ سجدہ کیا؟ وہ غریب جس نے سسک کے زندگی گزاری اور حکم نہ توڑے، شریعت نہ توڑی، اللہ کے امر کے خلاف نہ چلا، یہ سارے اس جنت الفردوس میں بیٹھے ہوں گے۔ کوئی تھوڑے مالدار بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ پیسہ آدمی کو روک لے، پیسہ نہیں روکتا، بدعملی روکتی ہے۔ ورنہ عبد الرحمن بن عوف، یہ میں آج بتا رہا تھا کچھ لوگوں کو کہ سارے پاکستان کے صنعت کار اکٹھے ہو جائیں تو عبد الرحمن بن عوف کی ایک جیب میں آ جائیں، ایک جیب میں، اور ایسی 100 جیبیں تھیں ان کی، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار 4.5 ماشے کا دینار ہوتا تھا، 4.5 ماشے سونا، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے جائیداد تقسیم کی بچوں میں ان کی وفات کے بعد آریاں ٹوٹ گئیں، اور وہ پہلے 10 صحابہ میں ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ 10 آدمی ہیں جن میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ پیسے کا تکبر لے ڈوبتا ہے، پیسے کا نشہ لے ڈوبتا ہے، پیسے کی دوڑ لے ڈوبتی ہے، پیسے کی ہوس لے ڈوبتی ہے، ورنہ ان 10 میں ایک بھی غریب نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی فقیر نہیں ہے، ان 10 میں ایک بھی کوئی چھوٹے خاندان کا نہیں ہے، بڑے بھاری بھرکم ہیں،
لیکن دنیا کے بھی بادشاہ اور آخرت کے بھی بادشاہ، ارے تمہیں کیا بتاؤں، یہ VIP میں پینے پلانے کا دور کیسا ہوگا، نہ خود پی رہی ہیں، نہ خود پی رہے ہیں، نہ فرشتے پلا رہے ہیں، ہائے ہائے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو ان کا رب خود پلا رہا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پلاؤں گا، وسقاہم ربہم، میں پلاؤں گا، میں میرے ہاتھوں سے پیے گا۔ ہائے، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، وہ کیا ہاتھ ہوگا، وہ کیا جلوہ ہوگا۔ جنت کی لڑکی سے جام لے لے تو 40 سال اس کو دیکھتا رہے گا، پینا بھول جائے گا، جب اللہ اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا تو کیا ہوگا۔ یہاں روکا ہے پاک دامن رہے کہ زوجناہم بحور عین، جنت کی لڑکیوں سے تیرا نکاح کرنے والا ہوں جو پاؤں سے لے کر انگوٹھے تک زعفران سے بنی ہے، گھٹنے تک، پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس کا قد 60 ہاتھ ہے کہ تم بھی یعنی 130 فٹ کی، 130 فٹ کی، 130 فٹ، تمہارا بھی قد 130 فٹ، اس کا بھی 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال سر سے اترتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں تک چلے جائیں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اور ان میں موتی پروئے ہوں گے، اور زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے، زیادہ نہیں، ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اور ساری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی، فرفعوا ابصارہم، لوگوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ نور کیسا ہے، پتہ چلا فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، پتہ چلا کہ ایک عورت اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے ساری جنت روشن ہو گئی، اس کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو گئی ہے، اور ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی، 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے، جمال کمال زیادہ ہے، یا دنیا کی عورت کا زیادہ ہے؟ میرے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی عورت کا زیادہ ہے۔ تو آپ ام سلمہ نے پوچھا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ ام سلمہ جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت کے لیے اللہ کی بندگی کوئی نہیں، اور دنیا کی عورت اللہ کی اطاعت کا دم بھرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ 70,000 گنا زیادہ جمال دے گا، حسن دے گا، کمال دے گا۔ سارے لفظ حسن بھی ان کے سامنے سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا۔ جب اللہ نے ادنا لڑکی، جو ایمان والی عورت اعلیٰ ہے اور جنت کی لڑکی ادنا ہے، جب ادنا کا یہ حال ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کی جنت کی حور کو جب جنتی دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، 40 سال تک صرف دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا، صرف دیکھ کے مزے لیتا رہے گا۔ تو جو جنت الفردوس ہے وہ کیا ہے؟ پھر حور بھی چھوٹی، اور نہریں بھی تھوڑی، اور کھانے بھی تھوڑے، اور پینا بھی کیا ہے، اور لباس بھی کیا ہے، اور محل بھی کیا ہے، اور حور بھی کیا ہے، اور قصور بھی کیا ہے، اور اشجار کیا ہیں، اور انہار کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، میں تمہیں بتاؤں، آج اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اللہ کے سامنے، نہ تمہیں حور یاد ہوگی، نہ قصور یاد ہوں گے، نہ درخت یاد ہوں گے، نہ سایہ یاد ہوگا، نہ پھل یاد رہے گا، نہ تمہیں لذتیں، نہ تمہیں چاہتیں، نہ تمہیں خواہشیں۔ ہر خواہش، ہر چاہت، ہر لذت مٹ جائے گی جب اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا ان ربکم یستزیرکم، جنت والو تمہارا رب آج تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج دیکھو اپنے رب کو، آج دیکھو اپنے رب کو، آج اس کا دیدار ہونے لگا ہے۔ سورے جنتیوں کو ایک طرف، عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف اللہ بٹھا کر پھر کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جنت کے کھانے حقیر ہو جائیں گے آج کے کھانے کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا پانی پلاؤ، پھر جنت کا پانی حقیر ہو جائے گا اس پانی کے سامنے۔ پھر اللہ فرمائے گا پھل کھلاؤ، پھر جنت کے پھل سدر مخضود، طلح ممدود، ماء مسکوب، وہ سب حقیر اور ہیچ ہو جائیں گے ان پھلوں کے سامنے۔ پھر اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، پھر جنت کے جوڑے آئیں گے اور اپنے آپ زیب تن ہو جائیں گے، پہننے نہیں پڑیں گے، اگلے اتارنے نہیں پڑیں گے، وہ پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ کا اعلان ہوگا اور ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس پر جوڑا نیا آ چکا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھائے، کپڑے بھی پہنے، خوشبو لگاؤ۔ پھر ہوا اٹھے گی مثیرہ جو ان کو خوشبو لگائے گی۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو آج ایک وعدہ ہے تمہارا رب پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جنتی ایک دم بھول جائیں گے کہ اچانک کی لذت اور ہوتی ہے، یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے، جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ وعدے سارے پورے ہو گئے،
कोई बाकी नहीं। जन्नत मिल गई, जहन्नम से बच गए, नेकियां बढ़ गईं, पुल सिरात पार किया, जन्नत में ठिकाना मिला और नहरों के जाल मिले, महल आलीशान मिले। अब तो कोई वादा बाकी है ही नहीं। तो फिर अल्लाह कहेगा हाँ एक वादा बाकी है जो आज अल्लाह पूरा करना चाहता है। फिर ये नहीं कहेगा क्या, आगे ऐलान करेगा रिज़वान रिज़वान, ओ जन्नत के फरिश्ते, इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी, पर्दे चाक कर दे, पर्दे उठा दे, आज मेरे बंदे मेरा दीदार करेंगे, अपनी आंखों को ठंडा करेंगे, आज मुझे देखा जाएगा। अद लज़्ज़त दीदारश खुसरो चितवा गुफ्तन सरदादन जादादन ना दीदा रुख यारे, जिस रब को देखे बगैर लोग नेज़ों पे चढ़ गए, सूलियों पे चढ़ गए, आरों से चिर गए, पानी में बह गए, आग में जल गए और जानवरों के आगे भंबोड़ दिए गए। आज वो अल्लाह वो अल्लाह जब सामने होगा तो क्या सुरूर होगा, क्या कैफ, क्या मस्ती। वो अल्लाह जिसको देखे बगैर हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, अहले बैत के सर नेज़ों पे चढ़े हुए हैं, मासूम अब्दुल्ला भी पीछे नहीं रहा है, वो 2 साल के बच्चे का मासूम सा चेहरा मुस्कुराता हुआ भी नेज़े पे चढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या खबर अपनी तारीख की, तुमने तो दीन को भी रिवाज बना लिया, 10 दिन रो पीट लिया, 12 दिन रबीउल अव्वल के जलसे कर लिए और फिर वही गफलत वही गफलत वही गफलत। क्या दीन इतना सस्ता है कि 10 दिन के रोने पीटने से जन्नत मिल जाएगी और 12 दिन के जलसे जुलूस और शेर व शायरी से जन्नत अगर मिलती तो ये आले रसूल का सर नेज़ों पे क्यों चढ़ता, ये अहले बैत की बेटियों को बाजार में क्यों घसीटा जाता, उनके सरों से दुपट्टे क्यों उतरते, उनकी चादरें क्यों फटती, उनके मासूम बच्चों के सर नेज़ों पे क्यों चढ़ते, हुसैन जैसे शहजादे को क्यों गलियों में उनके सर को फिराया जाता, और इब्न ज़ियाद जैसे लईन मरदूद जिसे मैं इंसान भी नहीं कहता, मेरा मुंह कड़वा होता है, उसके सामने उस हुसैन का सर है और वो छड़ी से मुंह पे मार रहा है, यहाँ छड़ी मार रहा है, मुसलसल मार रहा था। तो अबू बरज़ा या अनस खड़े हुए और फरमाया ओ बदबख्त, ये छड़ी इधर से हटा, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों लगते देखा हुआ है, इन होंठों को नबी के होंठों ने चूमा हुआ है, छुआ हुआ है, आज वो सर कटा पड़ा है। आओ फिर वो जा रहा है, कटा हुआ सर मुल्क शाम जा रहा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, माशूक की गलियों में जरा घूम के निकले। आज आले रसूल हुसैन बिन अली, हुसैन बिन फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कटा हुआ सर शाम यजीद को दिखाने के लिए भेजा जा रहा है। जन्नत सस्ती होती तो यूं सर न कटते, यूं सर धड़ की बाजियां न लगती, यूं करबलाएं कायम न होती। ये अपनी तारीख बदल दो, नई तारीख लिखो और करबलाएं मिटा दो उसमें से, और उनके पागल होने के फतवे जारी कर दो। अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, अल्लाह की जहन्नम को बुझा दो, मौत से लड़के दिखा दो, कब्र में जाने से इनकार कर दो, मुनकर नकीर को जवाब देने से अकड़ जाओ, अल्लाह के फैसलों के आगे या अकड़ के दिखाओ या मैं हाथ जोड़ता हूं तौबा करो तौबा करो तौबा करो तौबा करो। ये गफलत बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। आज अल्लाह सामने है, पर्दे उठे हैं, जिन्होंने अल्लाह पे जाने कुर्बान की होंगी, देखने का मजा तो उनको आएगा, जो मजा हुसैन को आएगा देखने का वो दूसरे को कहां आ सकता है। जो अब्दुल्ला बिन हुसैन को, जो अबू बकर बिन हुसैन को, जो उमर बिन हुसैन को, जो उस्मान बिन हुसैन को, जो कासिम बिन हसन को, जो अली बिन हसन को, जो मोहम्मद बिन हसन को, जो अब्बास बिन अली को, जो जाफर बिन अली को, जो उस्मान बिन अली को, ये सब अहले बैत के नाम बता रहा हूं जो वहां ज़बह कर दिए गए और जिनके सर नेज़ों पे, ये सब आले रसूल हैं, ये अहलुल बैत हैं, अहलुल बैत, जिनके खून का एक कतरा सातों जमीन आसमान से ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और उनको ऐसे लाड लड़ाए हैं मेरे नबी ने कि एक दफा घर में तशरीफ ले गए और यूं घुटने, हाथ जमीन पे टेक और घुटने में टेक दिए और अपनी कमर को ऐसे सीधा कर लिया और कहा आ जाओ अपनी सवारी पे सवार हो जाओ। आगे हसन चढ़ बैठा, पीछे हुसैन चढ़ बैठा और पूरे कमरे में मेरा नबी चक्कर लगा रहा है और यूं कह रहा है, देखा तुम्हारा ऊंट कितना जबरदस्त है, देखा तुम्हारा ऊंट कितना जबरदस्त है, निअमल मतिया मतिया तकमा, अपने ऊंट को देखा है कैसा जबरदस्त है। जिन शहजादों के साथ
دو جہان کا سردار، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود پہ بیٹھنے والا، شفاعت کبریٰ کا حق لینے والا، جنت کا چابی ہاتھ میں رکھنے، جنت کی چابی پکڑنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کے مقام محمود پر بیٹھنے سے پہلے حساب شروع نہ ہو، جس کے دعاؤں پر میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو، جس کی شفاعت پر جہنمی جنت سے نکلیں۔ ہائے ہائے، وہ یوں سواری بن رہا ہے، وہ سوار کیسے ہوں گے، وہ سوار کیسے ہوں گے؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ دیا، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر یزید کے سامنے سر گیا ہے، یزید کمبخت نے بھی وہی کیا جو ابن زیاد نے کیا تھا، منہ پہ چھڑی ماری، یہاں چھڑی ماری۔ تو یہاں زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے محبوب کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، آج اللہ سامنے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا، ایک کا حال پوچھے گا، نام لے کے پوچھے گا۔